ڈیئر لسنرز، دنیاوی کہانیاں اور افسانے تو ہم نے بہت سن لیے، تو کیوں نہ آج آپ کو ایک سچی کہانی سنائی جائے۔ یہ ایسی کہانی ہے جو ہماری انسانیت کی ابتدا کے متعلق ہے۔ یہ کہانی ہے ہوا کی، یہ داستان ہے ہوا کی، اور آپ بالکل صحیح سمجھے، وہی ہوا ہے جو انسانیت کے ماں کے مرتبے پر فائز ہے۔ روایت صحیحہ میں مرقوم ہے کہ خداوند وحدہ لا شریک کو جب اپنا اظہار مقصود ہوا تو اس نے اپنے نور کے ایک ذرے کو لاکھویں حصے کو الگ کیا، پھر نور مستعار کی تابندگی اور درخشندگی کو ایک حیولے میں منتقل کیا، اور اس نورانی حیولے کو وہ حسن عطا کیا کہ وہ خود اس حسن پر فریفتہ ہو گیا۔ اس نور کو پھر سدرۃ المنتہا میں رکھا، اور اس کے لیے عالم امکان زمین اور آسمان کی تخلیق ہوئی۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی خاطر اور مدارت اور ناز برداری خداوند تعالیٰ کو صرف اس لیے منظور تھی کہ اس نے اس نور کو آدم میں منتقل کر دیا تھا۔ یہ 7ویں آسمان کا منظر تھا، 70,000 پردوں میں پوشیدہ جلوہ خداوندی کی کرنیں عرش اعلیٰ کے گرد منعکس تھیں۔ پیغمبر فرشتہ جبرائیل امین سر بسجود ہے، اس کے ہاتھوں اور پیروں میں کپ کپاہٹ، اس کا جسم لرزاں اور آنکھیں خیرہ ہیں، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جس کے آگے جانے کی نہ تو جبرائیل کو اجازت ہے اور نہ ہی جرت۔ اگر وہ آگے قدم بڑھائے تو خود حکم میں عدولی کی سزا پائے اور اس کے پر جل اٹھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بعد سجدہ سر اٹھایا، مگر نظریں نیچی رکھی، کیونکہ تاب نظارہ کہاں۔ جبرائیل نے دایاں ہاتھ عرش کے پائے پر رکھا اور کمال احترام اور ادب سے بولا، اے باری تعالیٰ، تیرا بندہ آدم ابو البشر جنت میں بھی افسردہ ہے، آخر کیوں؟ یہ سوال جبرائیل نے حضرت آدم سے بہشت میں بھی کیا تھا، لیکن آدم علیہ السلام اس کا کوئی معقول جواب نہ دے سکے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ انہیں خود بھی معلوم نہیں تھا کہ عیش و عشرت کی تمام لوازمات کی موجودگی کے باوجود وہ اتنے پریشان کیوں ہیں، ان کا دل اس خوبصورت مقام پر کیوں نہیں لگتا۔ جبرائیل امین نے جب آدم سے معقول جواب نہ پایا تو عرش اعلیٰ کے نیچے پہنچ کر خداوند تعالیٰ سے اپنا سوال دہرایا، کیونکہ آدم کی نگہداشت کی تمام تر ذمہ داری اسی کے سر تھی۔ ایک لمحے بعد پردہ غیب سے ندا آئی، اے جبرائیل، ہم نے ابو البشر آدم علیہ السلام کو کیا نہیں دیا؟ تو وہ بولے، اے باری تعالیٰ، تو نے آدم علیہ السلام کو سب کچھ عطا فرمایا۔ جبرائیل نے پایا عرش کو بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا، یہ سبزہ زار، یہ ثمر بار اشجار، یہ گل بوٹے، یہ کثر ہائے زری، یہ چشمہ کوثر، نگت و رنگ و بو کے تمام سامان تو نے آدم علیہ السلام کی دل بستگی کے لیے پیدا کیے، لیکن ابو البشر اب بھی افسردہ ہے، کیوں؟ یہ عقدہ اس عاجز کی عقل سے بالا تر ہے، یہ راز میری سمجھ سے باہر ہے۔ اے مالک و خالق، تو مخرج عقل و دانش ہے، تو ہی اس الجھن کو دور کر تاکہ میں آدم علیہ السلام کی نگہداشت کا فرض پوری طرح ادا کر سکوں۔ جبرائیل کے جواب میں جلال خداوندی کا قدر اظہار ہوا، ندائے ربی بلند ہوئی، کیا ہم نے محض آدم کی خاطر اپنے عظیم فرشتے ابلیس کو مردود نہیں کیا؟ جبرائیل نے کہا، بے شک میرے مولا، تیرے حکم پر جب ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو نے اسے اپنی درگاہ سے ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا، مگر آدم پھر بھی افسردہ ہے میرے رب۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی، اے جبرائیل، آدم کے اس کفران نعمت کے باوجود ہمیں اس کی خاطر منظور ہے۔ اے جبرائیل، جاؤ اور آدم کو مزدہ سناؤ کہ ہم نے اس کی افسردگی، فکر اور تردد دور کیا، وہ خوشی سے ہم کنار ہوگا، مگر خبردار، خوشہ گندم کے قریب مت جائے، وہ شجر اب بھی اس کے لیے ممنوع ہے۔ عرش سے آواز آنا بلند ہوئی تو حضرت جبرائیل یہ خوشخبری لے کر بہشت بری کی طرف مائل پرواز ہوئے۔ جبرائیل امین جس وقت خدا کا پیغام لے کر حضرت آدم کے پاس پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام عبادت الہی سے فارغ ہو کر انگور کی بیل کے قریب سبزہ زار پر سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کا لباس پتوں کا ہوتا تھا، اور بعض روایتوں کے مطابق حضرت آدم کا لباس قدرت نے خود مہیا کیا تھا۔ یہ لباس ہمارے ناخنوں کی مانند تھا، بالکل ناخنوں جیسا نرم اور شفاف کپڑا انہیں ستر پوشی کے لیے دیا گیا تھا۔ یہی روایت زیادہ درست معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں کوئی کام لینا مقصود نہ تھا، اس لیے ان کے لیے ہر چیز غیب سے پیدا کی گئی۔
اگر ان کا لباس پتوں کا ہوتا تو ظاہر ہے انہیں روزانہ تازہ پتے اکٹھے کرنے میں زحمت کر اٹھانا پڑتی، مگر خدا کو انہیں تکلیف دینا منظور نہ تھا۔ حضرت جبرائیل کے پروں کی آواز سنی تو خیالات کا سلسلہ بند ہوا۔ حضرت آدم نے سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل ان کے سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اے جبرائیل امین، اس وقت آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ عرش اعلیٰ سے اے ابو البشر۔ جبرائیل امین نے جواب دیا تو وہ بولے، ہاں یہ تو میں جانتا ہوں، آپ بارگاہ الہی کے پیمبر ہیں، لیکن اس وقت آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے، میں اس کی وجہ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ ہاں ابو البشر، اس وقت میں بہت خوش ہوں، جبرائیل امین نے کہا، اور اس کی وجہ میں ضرور بتاؤں گا، لیکن میں پہلے آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں نہیں، ضرور پوچھیے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام بولے، میں تو آپ کے آنے سے بہت خوشی محسوس کرتا ہوں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ اجازت دے تو آپ میرے پاس ہی رہا کیجیے۔ جبرائیل امین کو حضرت آدم کی اس خواہش سے بڑی مسرت اور خوشی حاصل ہوئی۔ انہوں نے کہا، مجھے بھی فخر ہے کہ میں آپ جیسی عظیم ہستی کی خدمت پر مامور ہوں۔ پھر جبرائیل امین کو ایک دم خیال آیا کہ انہیں مستقبل کے حالات بیان کرنے کی اجازت نہیں، اس لیے وہ خاموش ہو گئے۔ تبھی حضرت آدم نے دلچسپی سے پوچھا، جبرائیل امین، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ اے ملائکہ پر فوقیت اور افضلیت رکھنے والے آدم، جبرائیل نے کہنا شروع کیا، بارگاہ الہی کے حکم کے مطابق میں آپ کی نگہداشت پر مأمور کیا گیا ہوں، لیکن کچھ عرصے سے میں بہت پریشان تھا اور میری پریشانی کی وجہ آپ کی افسردگی تھی۔ اس سلسلے میں نے آپ سے بھی کئی بار پوچھا، لیکن آپ کچھ بتا نہ سکے۔ میری پریشانی بڑھتی گئی اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں آپ کے بارے میں غفلت برت رہا ہوں، اس لیے آج میں نے مجبور ہو کر دربار اعلیٰ میں آپ کا حال بیان کیا۔ خداوند عالم نے آپ کے حالات میں بڑی دلچسپی کا اظہار فرمایا ہے۔ جبرائیل کی بات سن کر حضرت آدم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ انہوں نے جبرائیل کی بات کاٹتے ہوئے کہا، جبرائیل امین ذرا ٹھہریے، پہلے میں اس بات کا شکر تو ادا کر لوں کہ اس مالک کون و مکان نے اس بندہ خاکی کے حالات میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ یہ کہتے ہوئے حضرت آدم سجدے میں گر گئے اور دیر تک آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ پھر وہ سیدھے ہو کر بیٹھے اور بولے، ہاں تو جبرائیل امین، اب آپ آگے فرمائیے، میں سن رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل نے کہا، اے ابو البشر، میں یہی وضاحت لے کر آپ کے پاس آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آدم کو یہ خوشخبری سنا دی جائے کہ اس کی اداسی دور کی گئی اور اب وہ جنت میں اسی طرح خوش و خرم رہیں گے جس طرح روز اول تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ آپ شجر ممنوعہ کے قریب مت جائیں اور شیطان کے دھوکے میں نہ آئیں۔ حضرت آدم ابھی اسی بات پر غور کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل کو ایک اشارہ رب عرش اعلیٰ سے موصول ہوا۔ حضرت جبرائیل نے فوراً اپنے پروں کو جنبش دی، ان پروں سے ایسی خوشبو اور ہوا پیدا ہوئی کہ حضرت آدم پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ ان کی آنکھیں بند ہو گئی اور ان کا سر نیچے سبزے سے جا کر لگ گیا۔ جبرائیل امین کے پروں کی ہوا سے حضرت آدم علیہ السلام کو گہری نیند آ گئی تھی۔ یہ عرش اور فرش کی پہلی نیند تھی جو حضرت آدم پر بھیجی گئی۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام خلاق عالم کی بھیجی ہوئی پرسکون نیند کی آغوش میں تھے۔ اس نیند سے پہلے جنت کی دلچسپیاں اور دل فریبیاں ان کو ہیچ معلوم ہوتی تھی۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو، پرندوں کی خوش الحانی، جھرنوں کا شور، حوض کوثر کا شیرین میٹھا پانی، سرسبز اور شاداب کوہ دامن کے گل بوٹے، غرضے کے بہشت کے تمام سامان اور نظارے حضرت آدم کی خستگی، شکستگی اور افسردگی کی دور نہ کر سکے۔ ان کے لیے مناظر اور سامان عشرت اپنی جاذبیت کھو چکے تھے اور بظاہر اب ایسی کوئی چیز باقی نہ تھی جو انہیں فرحت اور آسودگی قلب مہیا کر سکتی، لیکن کارخانہ قدرت میں کس چیز کی کمی ہے، کس مرض کا علاج نہیں اور کس دکھ کا مداوا نہیں۔ ایک صحیفہ آسمانی توریت کے اس بیان کی امام راضی اور علامہ عبدالسعید نے تصدیق کی ہے کہ نگہت و نور کا وہ خمیر جو حضرت آدم علیہ السلام کی جسمانی ساخت کے لیے تیار کیا گیا تھا، اس کا کچھ حصہ جس میں آدم کے تیار ہو جانے کے بعد باقی بچ رہا تھا، جسے دستے قدرت نے ایک اور حسین پیکر میں ڈھال دیا اور اس پیکر میں روح پھونک کر اس کا نام ام البشر یعنی انسانوں کی ماں حضرت حوا رکھا گیا۔ پھر جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کھلی حقیقت ہے اور اللہ نے جو پیغام حضرت جبرائیل کے ذریعے ان کی افسردگی دور کرنے کے لیے بھیجا ہے یہ اس کی سچی تعبیر ہے، تو حضرت آدم اٹھ بیٹھے اور بڑی دلچسپی اور پیار سے
اپنے رفیق تنہائی اور جیون ساتھی کو دیکھنے لگے۔ حضرت آدم کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے اللہ نے ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے حسن و جمال کا ایک ایسا پیکر ان کے پاس بھیجا ہے جس کی خوشبو پھولوں سے افضل اور جس کا حسن جنت کے دل فریب نظاروں سے کہیں زیادہ بالا تر ہے۔ حضرت حوا بھی خالص نسوانی انداز میں سر جھکائے کن اکھیوں سے حضرت آدم کو بڑی محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور وہ خوش تھی کہ وہ جنت میں تنہا نہیں بلکہ ان کا رفیق بھی موجود ہے جو بہشت کی تمام رعنائیوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ حضرت حوا نے ڈرتے ڈرتے اپنی حجاب آلود نظریں اٹھائی اور ان کی نظر حضرت آدم کی نظر سے ٹکرائی جو پہلے ہی انہیں دیکھ رہے تھے۔ ان دو نظروں کا ملنا تھا کہ حضرت آدم کے لیے وہ بہشت جس کے نظارے سے وہ دل گرفتہ ہو گئے تھے ایک بار پھر سے بہشت بن گئی۔ جاتی ہوئی بہاریں لوٹ آئی تھی، کلیاں چٹک بڑی تھی، پھول مسکرا اٹھے اور صبا کے مست جھونکے چلنے لگے تھے۔ آدم علیہ السلام کو ہر چیز جاذب نظر اور نظر افروز دکھائی دینے لگی۔ حضرت حوا کی موجودگی نے جنت کی رونق میں 1000 گنا اضافہ کر دیا تھا۔ حضرت آدم نے پیار بھری نظروں سے حضرت حوا کو دیکھتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ حضرت حوا کی نظریں حجاب سے جھک گئی اور انہوں نے مترنم لہجے میں جواب دیا، میں آپ کے اجزائے جسم میں سے ہی ایک حصہ ہوں۔ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ حضرت آدم نے ایک اور سوال کیا تو وہ بولی، اللہ تعالیٰ نے۔ شکر الحمدللہ۔ حضرت آدم نے فوراً شکر ادا کیا اور پھر پوچھا، مگر تم یہاں کس ضرورت سے آئی ہو؟ ان کو خیال ہوا کہ شاید یہ بھی کوئی عارضی ملاقات ہے اور یہ حسین پیکر جس مقصد کے تحت یہاں بھیجا گیا ہے اسے پورا کر کے واپس چلا جائے گا۔ حضرت آدم کے سوال پر حضرت حوا اور زیادہ شرما کی اور اسی طرح نظریں جھکائے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے اور آپ کی زوجیت میں دیا ہے۔ یہ سن کر تو حضرت آدم کا دل باغ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو حسین رفیق زندگی عطا کیا تھا اس کے شکرانے کے لیے بڑے عجز و نیاز سے اس کے حضور سر سجود ہو گئے تھے۔ جنت کے دو خاکی پیکروں یعنی حضرت آدم اور حوا کے درمیان ہونے والی اس پہلی گفتگو کو حضرت جبرائیل چند دوسرے فرشتوں کے ساتھ قریب کھڑے بڑے غور سے سن رہے تھے۔ جب حضرت آدم سجدے میں گر گئے تو یہ فرشتے ان کے قریب آ گئے۔ حضرت آدم نے سجدے سے سر اٹھائے تو حضرت جبرائیل کو دو فرشتوں کے ساتھ اپنے سامنے پایا۔ حضرت آدم مسکرائے اور بولے، اے جبرائیل، اللہ جل شانہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور مجھے ایک ایسا دوست دیا، ایک ایسا ساتھی دیا جس نے میری تمام تکلیفیں اور اداسیاں دور کر دی۔ مبارک ہو آپ کو اے ابو البشر۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ہمدرد اور ساتھی سفر دے کر اپنا وعدہ تو پورا کر دیا، لیکن کیا آپ کو روز اول کا جو وعدہ جو آپ نے اللہ سے کیا تھا وہ آپ کو یاد ہے؟ کیوں نہیں اے پیغمبر بارگاہ الہی؟ حضرت آدم بولے اور کہا کہ مجھے وہ وعدہ یاد ہے اور میں اسے ضرور پورا کروں گا۔ حضرت جبرائیل نے حضرت آدم پر نظر جماتے ہوئے پوچھا، تو اے ابو البشر، اے تمام انسانوں کے باپ، ہمیں بتائیے کہ روز اول آپ نے اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا؟ حضرت جبرائیل کے پوچھنے پر حضرت آدم نے فوراً جواب دیا، سیدھی راہ پر چلنے کا وعدہ، ان باتوں پر عمل کا وعدہ جن کا حکم اللہ نے دیا ہے اور جو اس کی خوشنودی کا باعث ہے، اور ان باتوں سے پرہیز جن سے میرے خالق نے مجھے منع کیا ہے کیونکہ وہ اس کے غیظ و غضب کا سبب ہے۔ حضرت آدم کا جواب سن کر حضرت جبرائیل خوش ہو کر بولے، درست فرمایا آپ نے اے ابو البشر۔ پھر حضرت جبرائیل نے فرشتوں کو اشارہ کیا تو تمام فرشتے حضرت آدم اور حضرت حوا کے گرد حلقہ باندھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت جبرائیل نے بیٹھتے ہوئے کہا، اے انسانوں کے باپ، اب اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کا رشتہ جوڑ کر آپ کو رشتہ ازواج میں منسلک کرے گا، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چند سوالوں کے جواب دیجیے۔ ضرور پوچھیے۔ حضرت آدم بولے کہ میں آپ کے تمام سوالوں کے جواب دینے پر تیار ہوں۔ تبھی حضرت جبرائیل نے پہلا سوال کیا اور پوچھا، اے ابو البشر، آپ صاحب علم ہیں، یہ بتائیے کہ آپ کے اس ہمدرد کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، بحر علم میں غوطہ زن ہوئے اور پھر آنکھیں کھول کر جواب دیا، اے جبرائیل، میری اس غم گسار اور میری ساتھی اور ہمدرد کا نام ہوا ہے۔ لا ریب بے شک۔ حضرت جبرائیل پکار اٹھے اور پھر پوچھا، اس بات کی وضاحت اور فرمائیے کہ ان کا نام حضرت حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ حضرت آدم نے پھر غور کیا، آنکھیں بند کی، علم و دانش، فہم و فراست کی گہرائیوں تک نظریں دوڑائی اور جب گوہر مقصود ہاتھ آیا
تو آنکھیں کھول کر فرمایا، اس لیے کہ یہ زندہ شے سے پیدا کی گئی ہے۔ روایت ہے کہ حضرت حوا حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی تھی۔ حضرت جبریل کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکلا۔ اسی وقت حکم باری تعالیٰ سے حضرت آدم اور حضرت حوا کا نکاح ہوا اور فرشتوں نے جنت کے میووں سے ان کا منہ میٹھا کیا۔ بہشت بری میں ایک مشت خاک سے بنا ہوا یہ پہلا انسانی جوڑا نئے میاں بیوی کی طرح اپنے شب و زندگی گزارنے لگا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو عبادت، ریاضت اور شکر گزاری سے جو وقت ملتا تھا اس میں یہ دونوں بہشت کی سیر کرتے۔ ہرے بھرے سبزہ زار، خوبصورت آبشار، غرض وہ کون سی ایسی نعمت تھی جو خدا نے ان کو عطا نہ کی تھی۔ جنت کی فضائیں حضرت حوا کے حسن سے منور اور تبسم سے نغمہ بار تھی۔ یوں تو حضرت حوا کی پیدائش سے پہلے بھی حضرت آدم جنت کی سیر کرتے تھے، مگر اب تو ایک ہم جنس کی موجودگی نے جنت کے نظاروں کو اور بھی دلکش بنا دیا تھا۔ حضرت آدم نے اب تک پوری طرح جنت کی سیر نہ کی تھی۔ حضرت حوا کی معیت حاصل ہوتے ہی انہوں نے ایک ایک چیز کو دیکھنا اور اس کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ ایک دن حضرت آدم اور حضرت حوا ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں انہیں 4 نہریں بہتی نظر آئی۔ ایک نہر صاف، شفاف اور پاکیزہ پانی کی تھی، دوسری نہر خالص سفید دودھ کی تھی، تیسری نہر شراب طہور اور چوتھی خالص شہد کی تھی۔ یہ وہ نہریں تھیں جن کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے مصفا کے پانی کی نہر میں غسل فرمایا۔ بھوک محسوس ہوئی تو دودھ کی نہر سے اپنی بھوک دور کی، شہد کے 2 گھونٹ پیے تو جسم میں توانائی آ گئی، شراب طہور سے فرحت حاصل کی۔ دونوں میاں بیوی ہر نہر کا ذائقہ چکھتے، لطف اٹھاتے اور پھر شکر الہی بجا لاتے۔ ام البشر حضرت حوا کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ کیوں نہ ان نہروں کا منبع معلوم کیا جائے، یعنی یہ نہریں کہاں سے نکلتی ہیں، اور اس مقام کا نظارہ کیا جائے۔ چنانچہ وہ ایک نہر کے کنارے چلنے لگی۔ حضرت آدم نے پوچھا، اے حوا، آپ کس طرف جا رہی ہیں؟ حضرت حوا نے جواب دینے کے بجائے حضرت آدم سے سوال کیا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ نہریں کہاں سے نکلی ہیں؟ نہیں، مجھے تو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، حضرت آدم نے جواب دیا۔ میں خود پہلی بار اس طرف آیا ہوں۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ بہشت، یہ جنت اس قدر طویل، اتنی بڑی ہے کہ اس کے سرے تک پہنچنا مشکل ہے۔ میں تو اب تک ایک حصہ بھی نہیں دیکھ سکا اس کا۔ ان کی بات پر حضرت حوا بولی، تو چلیے آج پتہ لگاتے ہیں کہ یہ نہریں کہاں سے نکلی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کی خوشی کے لیے رضامند ہو گئے اور ان کے ساتھ چلتے ہوئے بولے، آپ کہتی ہیں تو ہم چلتے ہیں، لیکن جب جنت کے سرے تک پہنچنا مشکل ہے تو پھر کیوں ان نہروں کے نکلنے کی جگہ تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ اس طرح کی باتیں کرتے دونوں نہر کے کنارے گھنٹوں چلتے رہے، لیکن نہریں جہاں سے نکلتی ہیں اس جگہ کے نام و نشان تک نہ ملا۔ چلتے چلتے حضرت آدم یکا یک ٹھہر گئے۔ حضرت حوا نے پوچھا، آپ رک کیوں گئے؟ اے حوا، ہم سے بڑی غلطی ہوگی، خدا ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ حضرت آدم کی زبان سے یہ الفاظ سن کر حضرت حوا بھی پریشان ہوگی۔ انہوں نے پوچھا، ہمیں بھی تو بتائیے کہ کیا غلطی ہو گئی اور اب اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اے حوا، مجھے فرشتے نے تعلیم دی تھی کہ ہر نیا کام کرنے سے پہلے اپنے رب کا نام لینا چاہیے۔ حضرت آدم بڑے دل گرفتگی سے بولے تھے، اور آج جب ہم سیر کو نکلے اس وقت بھی میں نے رب کا نام نہیں لیا، اور اس نہر کے کنارے چلنے سے پہلے بھی ہم نے رب کا نام نہیں لیا جس نے ہمیں اتنی زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ بے شک مجھے بھی اب یاد آ گیا کہ آپ نے خود مجھے یہی تعلیم دی تھی کہ ہر کام کے آغاز پر رب کا نام ضرور لیا کرو تاکہ کام خوش اسلوبی سے انجام پائے اور اس میں تاخیر نہ ہو۔ حضرت حوا نے فوراً توبہ استغفار شروع کر دی۔ حضرت آدم اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگنے میں مصروف ہو گئے اور دونوں دیر تک گڑ گڑا کر آنسو بہاتے رہے۔ جب دل کا بوجھ ذرا ہلکا ہوا تو حضرت آدم نے حوا سے کہا، اچھا اب کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حوا نے بھی بسم اللہ دہرائی اور پھر آگے چلنے کے لیے قدم اٹھائے، لیکن ابھی ان کا پہلا قدم بھی زمین پر نہ پڑا تھا کہ حضرت جبریل ان کے سامنے آئے اور بولے، اے ام البشر اور حضرت حوا، اللہ نے آپ کی توبہ قبول کی اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو اس مقام پر پہنچا دوں جہاں آپ دونوں تشریف لے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت آدم اور حضرت حوا یہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ ان کی توبہ قبول کر لی گئی تھی۔ پھر حضرت جبرائیل نے اپنے پر پھیلائے اور کہا، آپ دونوں آنکھیں بند کر کے میرے پروں پر ہاتھ رکھ لیجئے۔ حضرت حوا نے حضرت آدم کی طرف دیکھا تو وہ بولے، اے حوا، پروں پر ہاتھ رکھو۔
مگر پہلے وہ اسم اعظم پڑھنا مت بھولنا۔ حضرت حوا نے فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور آنکھیں بند کر کے حضرت جبرائیل کے پروں پر ہاتھ رکھ دیا۔ حضرت آدم نے بھی ایسا ہی کیا، اور پھر جب ان دونوں نے آنکھیں کھولی تو حضرت جبرائیل غائب تھے اور وہ دونوں ایک درخت کے قریب موجود تھے۔ اس درخت کی جڑ میں ایک کبا تھا، جیسے گول گنبد جیسا۔ یہ کبا سفید رنگ کے ایک ہی موتی سے بنا ہوا تھا، لیکن یہ اتنا بڑا تھا کہ دنیا کی اس کے سامنے کیا حقیقت۔ اس کبے میں ایک قیمتی ہیرے کا ایک دروازہ تھا، لیکن وہ بند تھا۔ حضرت آدم نے اسے کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ یہ دروازہ کیسے کھلے گا؟ یہ تو اندر سے بند ہے، حضرت حوا نے پوچھا۔ تو حضرت آدم سوچتے ہوئے بولے، اے حوا، ہمیں بسم اللہ کا اسم اعظم تعلیم کیا گیا ہے، تو کیا عجب ہے کہ اس دروازے کی کنجی بھی بسم اللہ ہو؟ حضرت حوا نے ان کے خیال کی تائید کی اور دونوں نے ایک ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا۔ بسم اللہ شریف کا ان کی زبان سے نکلنا تھا کہ عظیم و شان دروازے کے پٹ کھل گئے۔ حضرت حوا نے مسکرا کر حضرت آدم کو دیکھا اور پھر وہ دونوں اس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اندر جا کر دیکھا تو اس کے چاروں کونوں سے وہی چاروں نہریں جاری تھی۔ اس کعبے کے اوپر ایک کونے میں بسم اللہ لکھا تھا اور دوسرے کونے پر لفظ اللہ چمک رہا تھا، تیسرے کونے پر الرحمن جگمگا رہا تھا اور چوتھے کونے پر لفظ الرحیم کی کرنیں پھوٹ رہی تھی۔ حضرت حوا نے دیکھا کہ بسم اللہ کی میم سے شفاف پانی کی نہر رواں ہے، اللہ کے ہاں سے دودھ کی نہر جاری ہے، رحمان کے نون سے شراب پاک کی نہر لہریں لیتی نکل رہی ہے، اور رحیم کے میم سے شہد کی نہر نکل رہی تھی۔ اس جگہ کچھ وقت گزارنے کے بعد حضرت حوا اور حضرت آدم آگے روانہ ہوئے اور ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں انہیں ایک شہر نظر آیا۔ یہ شہر 1000 شہروں کے برابر طویل و عریض تھا۔ شہر میں 1000 محل سفید موتی کے تھے اور ہر محل میں 1000 دیوان خانے تعمیر تھے۔ دیوان خانوں کے اندر سونے کے جڑاؤ تخت بچھے تھے، یہاں کے فرش پر ریشمی بوٹے دار اطلس بچھا تھا۔ اس عظیم الشان شہر، وہاں کے محلات اور دیوان خانوں کی سیر سے جب حضرت آدم اور حضرت حوا واپس ہوئے تو انہیں ایک پہاڑ نظر آیا۔ اس پہاڑ کا نام جبل الرحمہ ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر ایک شہر ہے اور اس شہر کا نام مدینہ الاسلام ہے۔ مدینہ الاسلام میں بیت الحلال کا نام کا ایک اتنا بڑا کمرہ ہے کہ جس کے 4000 دروازے ہیں۔ حضرت حوا اور حضرت آدم جس دروازے سے داخل ہوتے انہیں یوں محسوس ہوتا جیسے نور خداوندی ان کی آنکھوں کے سامنے پھیلا ہے۔ حضرت حوا اور حضرت آدم اسی طرح روزانہ بہشت بری کی سیر کو نکلتے اور مظاہر قدرت کا نظارہ کرتے، مگر جنت کے نظارے کم ہونے میں نہ آتے تھے۔ ہر روز وہ کوئی نہ کوئی حیرت انگیز نظارہ دیکھتے اور شان خداوندی اور اس کی کاریگری پر اش کر اٹھتے۔ جنت کی ہر چیز انسانی عقل سے اوپر کی تھی۔ جس کی چیز کو وہ ایک روز اہم تصور کرتے، دوسرے دن اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز چیز ان کو دیکھنے کو ملتی۔ پھر ایک دن حضرت حوا اس طرف چل پڑی جس طرف وہ درخت تھا، جس کی طرف نہیں جانا تھا۔ حضرت حوا بے خیالی کے عالم میں اس طرف جا رہی تھی، لیکن حضرت آدم نے انہیں فوراً روکا اور کہا، اے حوا، کیا تم بھول گئی کہ ہمیں اس درخت سے روکا گیا ہے؟ حضرت حوا کے قدم رک گئے، مگر وہ سوچتے ہوئے بولی، آپ نے اچھا کیا کہ مجھے یاد دلایا، میں تو بھول گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے پھل اور پتیاں کھانے سے روکا ہوا ہے۔ مگر حضرت حوا اور حضرت آدم کا یہ عیش و آرام شیطان کو ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ وہ تو حضرت آدم کا ازلی دشمن تھا۔ ان کو سجدہ نہ کرنے کے پاداش میں وہ آسمان اور جنت سے نکالا گیا تھا۔ پھر بھلا وہ ان کو دیکھ کر کیسے خوش رہ سکتا تھا؟ جب حضرت آدم کو جنت میں بھیجا گیا تو اس کا خیال تھا کہ حضرت آدم بہت جلد جنت کے نظاروں سے اکتا جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر انہیں وہاں سے نکال دے گا، اور اگر اللہ اپنا کرم نہ کرتا تو شیطان کی یہ آرزو ضرور پوری ہوتی، کیونکہ حضرت آدم واقعی جنت میں تنہائی کی وجہ سے کافی افسردہ ہو گئے تھے اور اس طرح وہ ناشکری کے مرتکب ہو رہے تھے، لیکن خداوند کریم نے ان پر رحم فرمایا اور انہیں ایک حسین ساتھی عطا کر دیا۔ شیطان اپنے داؤ پیچ میں لگا ہوا تھا اور کسی نہ کسی طرح حضرت آدم سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کی طرف جانا منع ہے، جس کا پھل کھانے سے حضرت آدم کو منع کیا گیا ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر کسی طرح حضرت آدم کو یہ پھل کھلا دی جائے تو حضرت آدم پر خدا کے احکام کی خلاف ورزی کا الزام لگ جائے گا اور خدا انہیں سزا دے گا۔ آخر بڑی سوچ بچار کے بعد شیطان نے جنت میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔
کیونکہ جنت میں اس کا داخلہ بند تھا۔ اگر وہ خود داخل ہونے کی کوشش کرتا تو رضوان جو جنت کا محافظ تھا اسے داخل نہ ہونے دیتا۔ شیطان اب اس فکر میں تھا کہ کسی طرح جنت میں داخل ہو جائے اور پھر وہاں پہنچ کر حضرت آدم کو بہکانے اور ورغلانے کی کوئی تدبیر کرے۔ اس وقت تک چرند پرند اور تمام جانوروں کو جنت میں جانے کی عام اجازت تھی۔ یہ جانور بہت بڑے بڑے اور بھاری بھرکم ہوا کرتے تھے۔ آخر شیطان کو ایک ترکیب سوجی تو ایک دن وہ ایک خوبصورت ہرن کے پاس گیا اور اس سے کہا، اے بھائی ہرن، کتنے خوبصورت ہو تم جیسا حسین جانور تو اس جہاں میں موجود ہی نہیں۔ ہرن فوراً سمجھ گیا کہ یہ شیطان ہے اور میری تعریف بلا مقصد نہیں کرا، ضرور اس کا کوئی مطلب ہوگا۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت جانور پیدا کیا ہے تو بھلا میں کس شمار میں ہوں؟ لیکن پہلے تو اپنا مطلب بیان کر۔ اگر سب سے زیادہ خوبصورت میں ہوں تو غرور میں نہیں کر سکتا، ہاں اس رب کا شکر ضرور ادا کروں گا۔ شیطان بھی مکاری سے بولا، ارے بھائی ہرن، تم تو ناراض ہو گئے، میرا مقصد تو یہ تھا کہ جنگل میں اس جانور کو حکومت کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اور میں تمہارے حق کو تسلیم کرتا ہوں اور میں تمہیں جنگل کا بادشاہ کہتا ہوں۔ ہرن شیطان کی باتوں سے خوش تو ضرور ہوا مگر ان باتوں سے اسے فریب کی بو آتی معلوم ہوئی۔ اس نے کہا، تو نے میری تعریف کی اس لیے میں تیرا احسان مند ہوں، اب بتا میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ شیطان نے محسوس کیا کہ ہرن اس کے جال میں پھنس رہا ہے تو اس نے فوراً کہا، اے بھائی ہرن، میں نے جنت کی بڑی تعریف سنی ہے مگر اب تک اسے دیکھا نہیں۔ اگر تم مہربانی کر کے مجھے اپنے منہ میں بٹھا کر جنت میں پہنچا دو تو میں تمہارا احسان عمر بھر نہیں بھولوں گا۔ شیطان کی بات سن کر ہرن سوچ میں پڑ گیا۔ تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد اس نے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تو جنت میں داخل ہونے کے لیے میری مدد کیوں چاہتا ہے؟ شیطان اس سوال پر پریشان ہو گیا۔ اسے کوئی معقول جواب نہ سوجا تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ شیطان کی الٹی سیدھی باتوں سے ہرن کا شبہ یقین میں بدل گیا اور وہ سمجھ گیا کہ یہ ضرور شیطان ہے جو اسے بہکانے کے لیے آیا ہے۔ ہرن نے تیز نظر سے اسے گھورتے ہوئے کہا، تجھ پر خدا کی مار، تو ضرور شیطان مردود ہے۔ صرف تو ہی ایک ایسا ہے جسے جنت میں داخلے کی اجازت نہیں تو مجھے بہکا کر خدا کی نظروں میں ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ہرن نے اپنا سینگ سیدھے کر لیے اور شیطان کی طرف لپکا۔ شیطان نے یہ حال دیکھا تو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اسی طرح شیطان نے باری باری درجنوں چرندوں پرندوں کو بہکانے کی کوشش کی مگر کوئی بھی اس کے جال میں نہ پھنسا اور اسے جنت میں لے جانے سے سبھی نے انکار کر دیا۔ شیطان بڑا دل برداشتہ ہوا اور غم زدہ ہوا لیکن آدم سے انتقام کی آگ اس کے دل میں بھڑک رہی تھی۔ وہ دن رات اسی فکر میں رہتا کہ کسی جانور کے ذریعے جنت میں داخل ہو اور آدم کو بہکا کر وہ خدا کے سامنے ذلیل و خوار کرائے۔ ایک دن شیطان کو امید کی ایک کرن نظر آئی۔ اس نے مور اور سانپ کو آتے دیکھا۔ اس واقعے سے پہلے سانپ اور مور میں بڑی دوستی ہوا کرتی تھی۔ ان کی دوستی کی وجہ ان کی خوبصورتی تھی۔ مور اپنے خوبصورت پروں کی وجہ سے حسین مشہور تھا اور سانپ اس وقت پیروں والا ہوتا تھا اور اس چوپائی کی صورت بڑی پیاری معلوم ہوتی تھی۔ شیطان نے دیکھا کہ دونوں دوست خوش باتیں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ ان کے سامنے پہنچا۔ سانپ اور مور اسے دیکھ کر رکے۔ مور نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، تو کہیں ابلیس تو نہیں؟ شیطان اس کی بات سن کر بہت گھبرایا کیونکہ مور نے اسے پہلی نظر میں پہچان لیا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ہاں میرے بھائی، میں بد نصیب ابلیس ہی تو ہوں۔ سانپ نے فوراً اپنا پیر طاؤس کے مار پر کہا، چلو دوست، تم کس کے منہ لگ رہے ہو یار؟ یہ تو مردود ہے، یہ تو رب کی بارگاہ سے مردود ہو کر نکالا گیا ہے۔ خدا نے اسے آسمان سے نکال دیا ہے تو ہم اس سے کیوں بات کریں؟ سانپ کی بات سن کر مکار شیطان فوراً دونوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور بڑی عاجزی سے بولا، میرے بھائیوں، میری ایک بات تو سن لو، اس کے بعد پھر جو چاہے کہنا۔ سانپ کو بھی اس کی حالت پر رحم آ گیا تو اس نے کہا، اچھا جو کہنا ہے جلدی کہہ، ہم سیر کو جا رہے ہیں، صبح صبح تیری صورت دیکھ لی، پتہ نہیں دن کیسا گزرے گا۔ شیطان بڑی لجاجت سے بولا، میرے بھائیوں، یہ ٹھیک ہے کہ میں مردود ہوں، مجھے آسمانوں سے نکالا گیا اور جنت کا دروازہ مجھ پر بند کیا گیا، لیکن تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ سانپ سوچ کر بولا، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کیا یہ جھوٹ ہے کہ تو نے خدا کا کہنا نہیں مانا؟ یہ ٹھیک ہے میرے بھائی، لیکن تم نے یہ بھی غور تو نہیں کیا نا کہ میں تو ایک بڑا فرشتہ تھا، آخر میں نے خدا کا حکم ماننے سے انکار کیوں کیا؟ کوئی تو اس کی وجہ ضرور ہوگی نا۔ تبھی مور نے گفتگو میں دخل دیتے ہوئے کہا، اے ابلیس، تو ہمارا وقت ضائع مت کر، جو کہنا ہے جلدی کہہ۔ چلاک شیطان نے اپنی جیب میں سے ہاتھ ڈال کر بند مٹھی باہر نکالی۔ اس نے مٹھی سانپ کے سامنے کھولی۔ مٹھی میں تھوڑی سی مٹی اور خاک تھی۔ شیطان نے پوچھا،
میرے بھائیوں، میری ہتھیلی پر تم لوگوں کو کیا نظر آ رہا ہے؟ مور نے جواب دیا، تمہارے ہاتھ پر تو خاک، دھول، مٹی ہے۔ شیطان نے وہ مٹی ہوا میں اڑا دی اور بولا، میرے بھائیوں، اگر میں یہ کہوں کہ یہ خاک، دھول اور مٹی تم سے زیادہ قیمتی اور اہم ہے تو تم کیا کہو گے؟ شیطان کی بات سن کر سانپ نے کہکہ لگایا اور بولا، اگر خاک کو تو ہم سے زیادہ قیمتی کہے تو ہم تجھے پاگل کا خطاب دیں گے۔ طاؤس نے بھی اپنے دوست کی ہاں میں ہاں ملائی، ہاں تو اور کیا، بھلا ہمارا اور خاک کا کیا مقابلہ؟ مٹی تو آخر مٹی ہے نا، سب سے حقیر چیز جس کی کوڑی بھر قیمت نہیں۔ ان کی بات سن کر شیطان نے فوراً پینترا بدلا اور بولا، بس دوستو، میری بھی یہی غلطی تھی۔ میں نے خدا سے یہی کہا کہ خاک کی تو کوڑی بھر کی قیمت نہیں ہوتی، اور یہ کہنے پر میں مردود ہو گیا اور آسمان سے نکالا گیا۔ شیطان کی بات سن کر سانپ اور مور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ شیطان کی بات ان کی سمجھ میں پوری طرح نہیں آئی تھی۔ سانپ نے الجھتے ہوئے پوچھا، یہ تو نے کیا کہا؟ خاک کو خاک کہنا کوئی جرم تو نہیں؟ شیطان کا آدھا وار چل چکا تھا۔ اس نے کہا، اچھا یہ بتاؤ تم سجدہ کیسے کرتے ہو؟ شیطان کے سوال پر وہ دونوں فوراً بولے، ہم خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے بڑے معصومانہ انداز میں کہا، اور تمہارے خدا نے مجھ سے کہا کہ میں خدا کو سجدہ کرنے کے بجائے مٹی کو سجدہ کروں؟ میں نے خاک کو سجدہ کرنے سے اس لیے انکار کر دیا کہ خاک کی تو کوڑی بھر قیمت نہیں ہوتی۔ مور اور سانپ پر شیطان کا جادو چل گیا تھا، لیکن مور پھر بھی کچھ سمجھدار تھا۔ اس نے کہا، لیکن اے ابلیس، ہم نے تو سنا ہے کہ تو نے حضرت آدم کو سجدے سے انکار کیا، اس لیے تجھے مردود کیا گیا۔ شیطان نے کہکہ لگایا اور بولا، یہی تو غضب ہے کہ تمہیں پوری بات معلوم نہیں اور تم نے مجھے مردود کہہ دیا۔ اصل بات یہ ہے میرے بھائی کہ خدا نے ایک مٹھی خاک سے آدم کا پتلا بنایا اور پھر سب فرشتوں کو حکم دیا کہ اس خاک کے پتلے کو سجدہ کرو۔ میں نے کہا، اے خدا، میں تو تجھ کو سجدہ کرتا ہوں، اس مٹی کے پتلے کو میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ میں تو نوری ہوں، پھر میں خاکی کو سجدہ کیوں کروں؟ اب تم دونوں ہی انصاف کرو، کیا میں نے برا کیا؟ شیطان نے ان دونوں کو لچھے دار باتوں سے اپنے فریب کے جال میں جکڑ لیا تھا۔ اس نے مور اور سام کو یہی نہیں بتایا تھا کہ وہ سجدہ آدم کو نہیں بلکہ اس نور کو کرنا تھا جس کا حامل آدم کو بنایا گیا تھا۔ وہ سجدہ رب کے نور کو تھا۔ اس طرح شیطان ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ طاؤس نے کہا، بھائی ابلیس، ہمیں تم سے پوری ہمدردی ہے۔ سام بھی بولا، ہاں بھائی، واقعی تم پر تو بہت ظلم ہوا ہے۔ وہ دونوں راہ مستقیم سے ہٹ گئے اور شیطان کے ہمدرد بن گئے تھے۔ تبھی شیطان بولا، میں آدم کی وجہ سے مردود ہوا ہوں اور اسی کی وجہ سے فرشتے سے شیطان بنائے گئے ہوں۔ آدم اس وقت جنت میں عیش کرے اور میں در در کی خاک چھان رہا ہوں۔ تبھی سانپ نے ہمدردی سے پوچھا، مگر میرے بھائی، ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھو، اگر تم دونوں مجھے واقعی مظلوم سمجھتے ہو تو بس تھوڑی سی میری مدد کر دو۔ شیطان نے عاجزانہ انداز میں کہا۔ تو تبھی مور نے کہا، لیکن ہم اپنے خدا کے خلاف تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ تم جو کہتے ہو وہ ٹھیک ہے، لیکن کیا پتا کہ آدم کو سجدہ کرانے میں بھی رب کی کوئی مصلحت ہو؟ شیطان نے دیکھا کہ اس کا بنا بنایا کام بگڑا جا رہا ہے تو وہ فوراً ان کے پیروں میں گر پڑا اور گڑ گڑا کر بولا، میں کب کہتا ہوں کہ تم خدا کے خلاف میری مدد کرو؟ مجھے خدا سے کوئی شکوہ اور گلہ نہیں۔ مجھے تو آدم نے برباد کیا اور میں آدم کو نعوذ باللہ برباد کرنا چاہتا ہوں اور ان سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تبھی سانپ نے پوچھا، لیکن کس طرح، اور ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ شیطان نے ان کے قدموں سے سر اٹھا کر کہا، دیکھو، میں تم لوگوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، تم بس اتنا کرو کہ مجھے جنت میں پہنچا دو، باقی کا کام میں خود کر لوں گا۔ لیکن ہم تمہیں کیسے لے کر جا سکتے ہیں؟ سانپ نے کہا، اور تمہیں پتہ ہے نا کہ جنت کا داروغہ، جنت کا محافظ رضوان تمہیں پہچان لے گا اور اندر نہیں جانے دے گا۔ شیطان نے کہا، میں تمہارے منہ میں بیٹھ کر جاؤں گا اور تم مور کے پروں میں بیٹھ جاؤ گے، یہ تمہیں اڑا کر جنت میں لے جائے گا اور جنت میں تم مجھے اپنے منہ سے نکال دینا۔ مور اور سانپ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر آپس میں صلح مشورہ کیا اور جنت میں شیطان کو پہنچانے کا وعدہ کر لیا۔ مور اور سانپ کی مدد سے شیطان مردود جنت میں داخل ہو گیا۔ اس وقت حضرت آدم اور حضرت حوا حسب معمول عبادت الہی سے فارغ ہوئے تھے اور جنت کی سیر کو روانہ ہونے والے تھے۔ شیطان آہستہ آہستہ ان کے قریب پہنچا اور پھر ایک زوردار چیخ بلند کی اور رونے لگا۔
حضرت ہوا اور حضرت آدم اس کی آہو زاری سن کر اس کے قریب آ گئے، مگر شیطان اسی طرح دھاڑے مار مار کر رونے میں مصروف تھا۔ حضرت ہوا کو شیطان پر بڑا ترس آیا۔ انہوں نے شیطان سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس ابلیس کے تو آنسو تھمنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ اس کی چیخوں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا، اور جب اس نے محسوس کیا کہ حضرت ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام رونے دھونے سے کافی متاثر ہو گئے، تو اس نے آنسو پونچھ ڈالے اور حسرت آمیز نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ حضرت ہوا نے اس سے پوچھا، اے بندے خدا، تجھ پر کیا آفت آ پڑی ہے کہ تو اس طرح رو رہا ہے؟ اپنی تکلیف بیان کر تاکہ ہم تیری مدد کریں اور تجھے اس مصیبت سے نجات دلائیں۔ چالاک شیطان نے ایک بار پھر ایک چیخ ماری اور بولا، اے خوبصورت انسانوں، تمہاری ہمدردی کا شکریہ، تم نے واقعی درد مند دل پایا ہے۔ میں بھی تمہاری طرح کسی کو پریشان نہیں دیکھ سکتا، اور دوسروں کی مصیبت پر میرا دل بھی تمہاری طرح کڑتا ہے۔ حضرت آدم پر بھی شیطان کا بڑا اثر ہوا، اور وہ بولے، اے خدا کے بندے، دوسروں کے درد اور غم میں شریک ہونا اور مصائب کو دور کرنا تو عین نیکی ہے۔ اب تو ہمیں بتا کہ تو کس مصیبت میں گرفتار ہے اور اس رونے دھونے کی وجہ کیا ہے؟ شیطان خبیث نے بڑی مکاری سے کہا، اے انسانوں، میری پریشانی اور آہو زاری خود میری کسی مصیبت کی وجہ سے نہیں، کیونکہ مجھے خود کوئی تکلیف یا غم نہیں، اللہ کا دیا سب کچھ موجود ہے۔ میں تو تم دونوں کا حال دیکھ کر غم زدہ ہو چکا ہوں، اور میرا دل تمہارے حال پر رو رہا ہے۔ یہ تو کیا کہہ رہے ہیں بندے؟ حضرت ہوا نے فوراً سوال کیا اور بولی، اللہ کی وہ کون سی نعمت ہے جو ہمیں ملی نہیں؟ غم اور تکلیف کیا ہوتی ہم تو اس سے واقف بھی نہیں، پھر تو ہمارے غم میں کیوں گھلا جا رہا ہے؟ شیطان نے پھر دو چار موٹے موٹے آنسو بہائے اور بولا، اے بی بی ہوا، مجھے تو یہی غم ہے کہ تم اپنے غموں سے واقف نہیں، تمہیں معلوم نہیں کہ کل تم پر مصیبت کا کتنا بڑا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے۔ اے بندے ہمدرد، اگر ہم پر کوئی مصیبت آنے والی ہے تو تو ہمیں اس سے آگاہ کر، اس طرح تو بات مت کر، اور جو کچھ ہونے والے اسے صاف صاف بیان کر۔ حضرت آدم شیطان سے مخاطب ہو کر بولے تھے، اے انسانوں، مجھے تم سے ہمدردی نہ ہوتی تو میں یوں آنسو کیوں بہاتا؟ شیطان اسی طرح فریب انداز میں بولا تھا، یہ ٹھیک ہے کہ تمہیں خدا نے ہر نعمت سے سرفراز کیا ہے اور آرام دیا ہے، لیکن تمہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ تمام سامان نے عیش و عشرت اور نعمتوں کی فراوانی بالکل عارضی ہے، اور اب تم دونوں ان سے محروم ہونے والے ہو۔ حضرت ہوا یہ سن کر پریشان ہو گئی تھی، لیکن حضرت آدم نے شیطان نے اس بات کی وضاحت طلب کی اور پوچھا، اے بندہ خدا، تو پھر الجھی الجھی باتیں کر رہا ہے، تو کس طرح کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ عارضی ہے اور ہم اس سب سے محروم ہو جائیں گے؟ تبھی شیطان نے زمین سے ایک خشک پتا اٹھایا اور حضرت آدم کو دکھا کر بولا، یہ پتا کل تک شاخ پر ہرا بھرا تھا، لیکن آج یہ خشک ہو کر رہ گیا ہے۔ تم دونوں کا بھی یہی حال ہونے والا ہے، تم دونوں کو بھی بہت جلد موت آئے گی، اور تم دونوں جنت کی ان نعمتوں سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ حضرت آدم چونکہ علم والے تھے، انہوں نے اس مسئلے کا جواب طلب کیا اور بولے، میرا علم کہتا ہے کہ جس چیز کا آغاز ہوتا ہے اس کا انجام بھی ہوتا ہے۔ اگر تم اسے موت کہتے ہو تو میں تسلیم کرتا ہوں، ہر چیز کو اپنے انجام تک پہنچنا ہی ہے، پھر اس کا غم کرنے سے کیا حاصل؟ حضرت آدم کے سوال پر شیطان بڑا خوش ہوا، کیونکہ وہ گفتگو کو اسی رخ پر لانا چاہتا تھا۔ اس نے فوراً کہا، اے آدم، آپ کے علم نے جو جواب دیا وہ بالکل درست ہے، لیکن کیا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ انجام کو ٹالا بھی جا سکتا ہے اور اس سے محفوظ بھی رہا جا سکتا ہے؟ اور چونکہ آپ اس راز سے واقف نہیں، اس لیے آپ کا موت سے دوچار ہونا لازمی ہے۔ حالانکہ اگر آپ چاہیں تو موت کو ٹال سکتے ہیں اور ابدی زندگی حاصل کر کے ان نعمتوں کو ہمیشہ کے لیے اپنا سکتے ہیں۔ حضرت آدم نے پہلے حیرت سے شیطان کو دیکھا اور پھر حضرت ہوا پر نظر ڈالی، جو موت کے تصور سے پریشان ہو رہی تھی۔ اس دوران شیطان ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، لیکن وہ ان کے معصوم دلوں میں ایسے وسوسے پیدا کر گیا جس نے ان کی بھوک اور پیاس اور نیند اڑا دی تھی۔ شیطان کو اپنی کامیابی کی پوری امید تھی، اس نے ان دونوں کے دلوں میں وہم پیدا کر دیا، اور یہی اس کی کامیابی کی دلیل تھی۔ اس نے غائب ہو کر ان دونوں کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ دونوں آپس میں بات چیت کر سکے، اور جب لوہا پوری طرح گرم ہو جائے تو وہ آخری چوٹ لگانے پھر آ جائے۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ اس نے ہمیشہ رہنے والی زندگی کا جو شوشہ چھوڑا ہے، اس سے بچ نکلنا ان دونوں کے لیے ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوگا۔ حضرت ہوا شیطان کی پرفریب باتوں سے بہت متاثر تھی۔ موت کا تصور اور جنت کی لذتوں سے محرومی ان کے اعصاب پر سوار ہوگی۔ آخر ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے حضرت آدم سے کہا، یہ شخص تو ہمارا بڑا ہمدرد معلوم ہوتا ہے، اس کی باتوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ حضرت آدم چونکہ علم بالغ کے مالک تھے، اس لیے ان پر شیطان کی باتوں کا زیادہ اثر نہیں تھا۔ انہوں نے کہا،
اے نیک بخت، یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ شخص ہمارا ہمدرد اور مونس معلوم ہوتا ہے، لیکن جب میں غور کرتا ہوں اور عقل سے سوال کرتا ہوں کہ اس شخص کی ہمدردی کا سبب کیا ہے تو مجھے کوئی جواب نہیں ملتا۔ جان نہ پہچان، پہلی ملاقات میں اس قدر اظہار ہمدردی، میری عقل اسے تسلیم کرنے پر بالکل آمادہ نہیں۔ ان کی بات سن کر حضرت ہوا مسکرائی اور بولی، آپ کی عقل و دانش پر میں کوئی شک نہیں کر سکتی، لیکن کسی مخلص اور ہمدرد کی باتوں پر محض اس وجہ سے اعتبار نہ کہ ہم اس سے پہلے سے نہیں جانتے، میرے خیال میں یہ تو اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اسے ہم سے کیا لالچ ہو سکتا ہے؟ وہ بھی جنت میں ہے اور ہم بھی، پھر ہم اس کی نیت پر کیوں شک کریں؟ اچھا ٹھیک ہے، دوبارہ سے بات ہوئی تو دیکھا جائے گا اس موضوع کو۔ حضرت آدم نے بات ٹالنے کی کوشش کی، لیکن حضرت ہوا دل میں جیسے کوئی اور فیصلہ کیے تھے۔ انہوں نے کہا، آپ جو چاہیں سوچیں، لیکن میں نہ تو موت چاہتی ہوں نہ ہی جنت سے باہر جانا پسند کرتی ہوں۔ اس سے اچھی جگہ ہمیں کہاں ملے گی؟ میں تو اس بارے سے ضرور پوچھوں گی کہ موت کو کیسے ٹالا جا سکتا ہے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ اچھا بھائی، جب وہ ملے گا تو پوچھ لیں گے نا۔ حضرت آدم نے بات ختم کرنے کی کوشش کی۔ شیطان ان کے قریب کھڑا بڑے غور سے ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ ان کے قریب ایک درخت کی آڑ میں کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت ہوا کے دل میں اس کے پیدا کیے ہوئے وسوسے نے جڑ پکڑ لی ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کی بڑی خواہش مند ہے، تو فوراً ہی فریب کا دوسرا جال لے کر ان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ حضرت ہوا نے شیطان کو دیکھا تو بڑے تپاک سے اس کا استقبال کیا، جیسے کوئی بڑا مہمان آیا ہو۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کہا، اے ہمارے ہمدرد، تم کہاں چلے گئے تھے؟ ہم تو تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت آدم نے شیطان کے آنے پر کسی خاص رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ وہ شیطان کی آمد سے نہ تو خوش تھے اور نہ ہی ناخوش تھے۔ شیطان نے ایک سرد آنکھ کھینچی اور بڑے کرب برے لہجے میں بولا، اے ام البشر اور اے ابو البشر، آپ کو اس طرح خوش و خرم دیکھ کر میرا دل بھی بہت مسرت سے لبریز ہو جاتا ہے، مگر پھر یہ سوچ کر میری آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں کہ یہ سب کچھ عارضی ہے اور موت آپ سے یہ تمام خوشیاں اور مسرتیں چھین لے گی۔ حضرت ہوا نے بڑے حسرت برے لہجے میں کہا، اے ہمارے ہمدرد، کیا واقعی ہمیں موت آ جائے گی اور ہم جنت کی لذتوں سے محروم ہو جائیں گے؟ بی بی ہوا، مجھے آپ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت؟ میں نے حقیقت خیال بیان کر دی ہے، اچھا برا آپ کو سمجھا دیا۔ سوچنا، سمجھنا اور عمل کرنا تو آپ کا کام ہے۔ شیطان نے پھر جال پھیلانا شروع کر دیا تھا۔ حضرت ہوا کے دل میں ایک آرزو نے کروٹ لی اور انہوں نے دلچسپی سے پوچھا، اچھا اے ہمدرد، ذرا وہ بات تو بتاؤ، وہ تدبیر تو بتاؤ جس پر ہم عمل کر کے ہم ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ شیطان مسکرایا اور بولا، اے بی بی ہوا، آپ صرف ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گی بلکہ حضرت آدم جنت کے بادشاہ اور آپ ان کی ملکہ بن جائے گی، اور پھر نہ کوئی آپ کو مار سکے گا اور نہ ہی آپ کی بادشاہت چھین سکے گا۔ ہاں تو پھر جلدی بتاؤ، ایسا کون سا کام ہے؟ ہم اس پر ضرور عمل کریں گے۔ حضرت ہوا نے بڑی بے صبری کا مظاہرہ کیا، مگر حضرت آدم اب تک خاموش تھے۔ شیطان کو اپنی کامیابی پر شک ہونے لگا تو اس نے فوراً کہا، میں کیسے بتاؤں؟ آپ دونوں کو تو مجھ پر اعتبار ہی نہیں۔ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ حضرت آدم کو ہمیشہ زندہ رہنے سے کوئی دلچسپی نہیں، اسی لیے تو وہ خاموش ہیں۔ یہ کہہ کر شیطان نے حضرت آدم کو دیکھا۔ وہ کچھ جواب دینا چاہتے تھے لیکن حضرت ہوا نے انہیں موقع ہی نہیں دیا اور خود بول پڑی، اے ہمارے ہمدرد، تم ان کی فکر مت کرو، انہیں میں خود سمجھا لوں گی، تم بس ہمیں وہ طریقہ بتاؤ۔ اب شیطان نے محسوس کیا کہ لوہا گرم ہے تو فوراً چوٹ لگانی چاہیے۔ اس نے کہا، اے بی بی ہوا، جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ جو بھی اس کا پھل کھائے گا جنت کا بادشاہ بن جائے گا اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کی بات سنتے ہی حضرت آدم کے کان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے فوراً پوچھا، کون سا درخت؟ کہاں ہے وہ؟ شیطان نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا، وہاں ادھر ہے، چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ شیطان نے جس طرف اشارہ کیا حضرت آدم نے اس طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تمہارا اشارہ شجر خلد کی طرف تو نہیں؟ جی ہاں بالکل، اس درخت کا پھل ہمیشہ کی زندگی اور بادشاہت عطا کرتا ہے۔ شیطان نے تصدیق کی تو حضرت آدم بولے، خدا، میں تو اس درخت کا پھل نہیں کھا سکتا، فرشتوں نے مجھے سختی سے منع کیا ہے اور میں نے خدا سے بھی اس بات کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت آدم نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور پھر بولے، میں اپنا عہد توڑ نہیں سکتا، خواہ اس کا پھل کھانے سے مجھے تمام عالموں کی بادشاہت ہی کیوں نہ ملے، لیکن میں فرشتوں کی بات کو بھول نہیں سکتا اور میں وعدہ خلافی کر کے خود کو ہلاکت میں نہیں ڈال سکتا۔ حضرت ہوا حضرت آدم کے دو ٹوک جواب سے بڑی دل گرفتہ ہوئی۔ انہوں نے افسردگی سے کہا کہ جب فرشتوں نے اس کا پھل نہ کھانے کی تاکید کی تھی تو آپ کو اس کی وجہ تو ضرور پوچھنی چاہیے تھی نا؟ نہیں،
میں نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی، اس لیے نہیں پوچھا۔ حضرت آدم نے جواب دیا اور بولے، کیونکہ یہ خدا کا حکم تھا اور بندے کو اللہ کا حکم ماننے میں کوئی بحث کرنے کی اجازت نہیں۔ پر جب خدا نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کر دی تو صرف ایک درخت کا پھل نہ کھانے کا حکم دیا، تو مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں اس کے خلاف احتجاج کرتا یا بحث میں الجھتا؟ اس کی مصلحت وہی بہتر جانتا ہے، بندے پر اس کے حکم کی بجاوری ہی فرض ہے۔ حضرت ہوا حضرت آدم کی ان باتوں سے بڑی دل برداشتہ ہوئی۔ ان کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے شیطان کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیا، لیکن شیطان تو اپنے منصوبے کو کسی طرح ناکام ہونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے فوراً حضرت ہوا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بی بی ہوا، میں آپ لوگوں کو مجبور نہیں کروں گا، لیکن جو سوال آپ نے حضرت آدم سے کیا، اگر اجازت ہو تو میں اس کا جواب دے دوں؟ حضرت ہوا اسی غمزدہ لہجے میں بولی، کون سا سوال؟ وہی سوال کہ خدا نے حضرت آدم کو اس درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا ہے۔ حضرت ہوا نے خالی نظروں سے پہلے حضرت آدم کی طرف دیکھا اور پھر شیطان سے بولی، اگر تم اس کی وجہ جانتے ہو تو ضرور بیان کرو تاکہ بات پوری طرح صاف ہو جائے اور تصویر کے دونوں رخ سامنے آ جائیں۔